بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم زیارات مصر کی سیریز شروع کر رہے ہیں اور اس سلسلے کا آج پہلا پروگرام ہے جس میں ہم سرزمین مصر اور اس کے دارالحکومت قاہرہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کے حوالے سے مختصراً گفتگو کریں گے۔ ارض مصر، سرزمین مصر پر پائے جانے والے 5000 سال پر محیط تاریخ اور مذہبی آثار کو دیکھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے سیاح آتے ہیں اور فرعونی، قبطی اور اسلامی تاریخ پر محیط آثار کا نظارہ کرتے ہیں۔ اس ارض مقدس یعنی مصر کا ذکر قرآن پاک میں 5 مقامات پر آیا ہے، جبکہ اس کے ایک عظیم پہاڑ جبل طور یا جبل موسیٰ کا ذکر بھی قرآن پاک میں 10 متعدد مقامات پر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم کی والدہ ماجدہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ اور نبی اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ کا تعلق بھی اسی ملک کے مصر سے رہا ہے۔ پھر کئی انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اہل بیت نبوی اور اولیاء کاملین کے علاوہ کئی عظیم ہستیوں کی یادیں اس سرزمین سے وابستہ ہیں۔ شافعیوں کے امام حضرت امام محمد ادریس الشافعی بھی اسی ملک میں آسودہ خاک ہیں۔ 4 مشہور اخطاب میں 2 کتب سرزمین مصر میں آرام فرما ہے۔ سلسلہ عالیہ شاذلیہ کے بانی و سرخیل حضرت سیدنا ابو الحسن الشاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی ملک کے ایک صحرائے ایزاب میں کی وادی ہمیسرہ میں ابدی استراحت فرما رہے ہیں۔ دنیا کا طویل ترین اور بابرکت و مقدس دریائے نیل بھی اسی ملک میں ہے۔ ان سارے آثار سے اس ملک کی دینی، روحانی اور تاریخی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قاہرہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات ہم ایک طویل عرصے سے سنتے چلے آ رہے تھے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات بلاد عربیہ میں بھی نہایت عقیدت و احترام اور تزک و احتشام سے منائی جاتی ہیں، اور بالخصوص سرزمین مصر میں تو یہ تقریبات قابل دید ہوتی ہیں۔ اس مرتبہ جب ہم نے ملک مصر اور شام کا پروگرام ترتیب دیا تو اس حساب سے ترتیب دیا کہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں ان ممالک کی طرف سفر کیا جائے تاکہ زیارات کے علاوہ ان تقاریب کو بھی دیکھنے اور شرکت کا موقع ملے۔ الحمدللہ اپریل 2006 میں 10 ربیع الاول کو ہم مصر کے دارالحکومت قاہرہ پہنچے۔ 11 ربیع الاول شریف جامعہ الازہر الشریف میں ہونے والی محفل میلاد میں شرکت کا موقع ملا۔ شب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین کے باہر میلاد النبی کانفرنس میں شرکت کا موقع ملا۔ شب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سیدنا امام حسین کے باہر میلاد النبی کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں تقریباً پورے ملک سے مشائخ کرام، علماء اور فضلاء حضرات شرکت کے لیے تشریف لائے۔ پورے قاہرہ کو بالعموم اور مسجد سیدنا امام حسین کے ملحقہ علاقے کو بالخصوص خوبصورت جھنڈیوں، بینروں اور برقی کمکموں سے سجایا گیا، جس سے ہر طرف رونق، چہل پہل اور جشن کا سماں معلوم ہوتا تھا۔ مقام کانفرنس سے تھوڑا سا ہٹ کر حضرت سیدنا امام حسین کے پورے علاقہ میں مختلف سلاسل طریقت کے شیوخ بھی تقاریب منعقد کرتے ہیں، جس میں محفل نعت کے علاوہ اجتماعی صورت میں ذکر قادریہ و ذکر شاذلیہ بھی اپنے مخصوص انداز میں کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول شریف کے دن بعد از نماز فجر مسجد سیدنا امام حسین میں خصوصی تقریب منعقد ہوئی، جس میں جامعۃ الازہر کے امام و خطیب، مختلف سلاسل طریقت کے شیوخ اور غیر ملکی مہمانان گرامی بھی شریک ہوئے۔ علماء و مشائخ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت واقعات کو نہایت محبت و عقیدت سے بیان فرمایا۔ صدارتی خطبہ مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے مہمان سید محمد علوی المالکی کے صاحبزادے کا تھا، جو خصوصی تقریبات کے لیے مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تھے۔ سلسلہ تقاریر کے بعد محفل نعت خوانی منعقد ہوئی۔ پھر جامعۃ الازہر کے طلباء نے مخصوص انداز میں
عربی نعتیں پیش کی۔ دن کے وقت قاہرہ کے مختلف مقامات پر جلوس نکالے گئے جن میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ان جلوسوں میں مصریوں نے جس جوش و خروش اور عقیدت اور محبت اور خوشی کا اظہار کیا، ان کیفیات کو بیان کرنا مشکل ہے، وہ دیکھنے سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ جلوسوں میں تقریباً ہمارے ہی انداز سے نعت خوانی اور دفظ کے ساتھ نعت خوانی کی جاتی رہی۔ مغرب سے پہلے یہ تمام جلوس مسجد سیدنا امام حسین کے صدر دروازے کے پاس آ کر رکتے رہے اور دعا کے ساتھ یہاں سے آہستہ آہستہ منتشر ہونے شروع ہو گئے۔ ان جلوسوں کی قیادت سلاسل طریقت کے شیوخ فرماتے ہیں اور ان کی اقتداء میں ان کے مریدین بھی کثیر تعداد میں شامل ہوتے ہیں۔ ربیع الاول شریف کے ان ایام میں ہر طرف ایک جشن کا سما معلوم ہوتا ہے۔ الحمدللہ ان تمام تقاریب میں ہمیں شرکت اور مختلف سلاسل طریقت کے شیوخ سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور مختلف موضوعات پر ان عظیم شخصیات سے تفصیلی گفتگو بھی ہوئی، بلکہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت شیخ شرف الدین عیسیٰ المعروف ابو الرمانہ کے مدار مبارک کی نشاندہی بھی انہی محافل کے دوران ایک قادری شیخ نے کی۔ اسی طرح ملک شام میں بھی محافل میداد میں شرکت کا موقع ملا۔ الحمدللہ ثم والشکر للہ علی ھذا الشرف العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔